حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مروی ہے کہ ان سے ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ حضرت خشک سالی اور قحط ہے، فرمایا جاؤ استغفار کرو جا کر۔ ایک اور شخص آ کر اس نے کہا حضرت گھر کے اندر غربت فقر و فاقہ ہے، آپ نے فرمایا استغفار کر۔ ایک اور شخص نے آ کر کہا حضرت میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا جا کر استغفار کر۔ ایک شخص وہ جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا حضرت آپ سب کو ایک ہی نسخہ بتلا رہے ہیں، تمام بیماریوں کا کیا صرف یہی علاج ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور یہ نسخہ میں اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نسخہ بتلایا ہے کہ استغفار تمام بیماریوں کا، تمام امراض کا، تمام مشکلات کا، تمام حاجات کا یہ ایک ہی نسخہ ہے کہ استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگو۔ یہ جو قحط سالی ہے، یہ جو غربت ہے، یہ فقر و فاقہ ہے، بے اولادی ہے، اس کی بنیادی وجہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو جب آپ استغفار کریں گے، استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں گے، یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے میں معافی مانگتا ہوں۔ جب آپ معافی مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو معاف کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تو آپ کو اولاد بھی دیں گے، فقر و فاقہ بھی ختم ہوگا، قحط سالی اور خشک سالی بھی ختم ہوگی۔ تو تمام بیماریوں کا، تمام مشکلات کا اور تمام ہی مسائل کا حل استغفار کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کے اندر 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اے ہمارے محبوب آپ استغفار کیا کریں۔ استغفار صرف گناہوں کے مقابلے میں نہیں، اس سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ درجات کی بلندی کے لیے بھی استغفار کرنے کا حکم ہے۔ تو تمام مسائل کا، تمام حاجات کا، تمام بیماریوں کا حل اگر آپ چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت آپ کے اور ہمارے تمام مسائل کو حل کر دیں گے۔